علیہ وسلم کے متعدد ارشادات مبارکہ، ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 3 احادیث مبارکہ میں نے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انتم آخر الامم، اے میری امت تم امتوں میں سے آخری امت ہو، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں کا خاتم ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تیسری حدیث بات پڑھی ہے آقا علیہ السلام کا مبارک ارشاد انا محمد وانا احمد وانا الماہی وانا العاقب وانا الحاشر وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماہی ہوں۔ ماہی کا معنی گناہوں کو مٹانے والا۔ جب آپ کی تعلیمات کو ایک انسان تسلیم کرتا ہے، شرک اور کفر کے گڑھے سے، متفق تالاب سے وہ نکل کر توحید کے صاف ستھرے پاک سمندر میں اترتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کا روح، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِي، میں مٹانے والا ہوں، یعنی کفر اور شرک کا گرد و غبار، اس کا اندھیرا، اس کا تعفن، اس کی بیزاری بیکاری، میں محمد دور کرنے والا ہوں۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حشر کرنے والا ہوں، یعنی میری نبوت کے دور میں قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی مفہوم کو اگلا لفظ بھی بیان کر رہا ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی آخری ہے۔ ہماری جو پاؤں میں ایڑی ہے یہ پاؤں کے آخر میں ہے، اس ایڑی کو عربی زبان میں عقبہ کہتے ہیں۔ کوئی پتہ لکھنا بتانا ہونا تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جامع مسجد مڈاری کے عقب میں ہے۔ عقب کا معنی پیچھے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، میں سارے رسولوں کے بعد ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ محترم المقام ایک صحابی رسول نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، جب محفل مصطفیٰ جمع ہوئی تھی، حضور کی محفل ستاروں سے بھری ہوئی تھی، اور ان تمام ہدایت کے ستاروں کے اندر بدر کمال 14 کے چاند محمد رسول اللہ جلوہ کرتے۔ صحابی قریب ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے شرع کا علم سکھائیے۔ صحابہ نے کہا بھائی لوگ خیر کا علم سیکھتے ہیں، تجھے خیر تو ہے کہ تو شر کا علم سیکھتا ہے؟ وہ فرمانے لگے ہاں، جو رسول اللہ علیہ السلام شر قرار دیں گے کہ یہ باطل راستہ ہے، یہ شر ہے، یہ غلط روی ہے، میں اس ہر باطل اور شر سے بچ جاؤں گا، باقی جو بچے گا وہ میرے پاس خیر ہی خیر ہوگی۔
باقی جو بچے گا میرے پاس وہ خیر سے خیر ہی خیر ہوگی۔ تو محترم المقام، جس طرح اپنے دوستوں کا عرفان اور معرفت ضروری ہے، اسی طرح اپنے دشمنوں کی پہچان بھی بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں پہلے غیروں کی پہچان کروائی گئی، پھر اپنوں کا پتہ بتایا گیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ غیروں کی نفی ہے، اور محمد رسول اللہ یہ صراط مستقیم اور راہ حق کی نشاندہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان بھائیوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اپنے نوجوانوں کو، نئی نسل کو، اپنی ملت اور قوم کو بتائیں کہ راہ حق کیا ہے اور شر کی پگڈنڈی کون سی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک تنکا لے کر زمین پہ لمبا سارا خط کھینچ دیا، زمین کے اوپر لائن لگا دی، پھر اس بڑی لائن کے دائیں اور بائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں لگا دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام حکمت سے تو خالی نہیں ہے، آپ تو حکما کے بھی رسول ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے تنکا پکڑا اور زمین پہ ایک خط کھینچا، خط کے دائیں اور بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائیں، یہ بڑا خط کیا ہے اور یہ چھوٹی لائنیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید سورہ الانعام کی آیت بھی پڑھی اور اس کی وضاحت بھی کی۔ فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فاتبعوہ، تم اس اللہ کے سیدھے راستے کی اتباع اور پیروی کرو۔ اور دائیں بائیں یہ کیا ہے؟ فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ صراط مستقیم کے دائیں بائیں جو لائنیں ہیں یہ پگڈنڈیاں ہیں، یہ شر کا راستہ ہے۔ بندہ وہی آسانی سے سفر کرے گا جو صراط مستقیم پہ چلے گا، جو مشہور راہ شاہ راہ پر چلے گا اور جو پگڈنڈیوں پہ چلنا شروع کر دے گا، منزل پر نہیں پہنچے گا، وہ الجھے گا، وہ الجھن کا شکار ہوگا، مسائل کا شکار ہوگا، راہ حق وہ نہیں پا سکتا۔ تو الحمدللہ اس سلسلے کی بڑی حسین کڑی اللہ کے فضل سے ہمیں ملی، اور ہم نے کچھ محنت اللہ قبول فرمائے اس موضوع پر کی ہے، اور اس کو کتابی شکل میں لے آئے، اور الحمدللہ یہ مخیر حضرات کے تعاون سے یہ چھپ کر ہمارے سامنے آ گئی، اور اس کتاب کی تقریب رونمائی جو ہے وہ پیر کو ہو چکی ہے۔ جلسہ عام میں اعلان کیا تھا، اور اس تاریخ تقریر کے آخر میں پھر میں عرض کر دوں گا یاد دہانی کے لیے کہ آپ اپنا نام پیش کریں، فون نمبر دیں، اور کتاب حاصل کریں اور اس کتاب کو پڑھیں، اور اس کا ہدیہ دعا ہے، اپنے لیے بھی، لکھنے والے کے لیے بھی، چھاپنے والوں کے لیے بھی، اور پوری امت اسلامیہ کے بھلے کی دعا کریں، جو زندہ ہیں ان کے بھلے کی دعا کریں، اور جو اللہ کی بارگاہ رحمت میں آباد ہو گئے ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔
اب آئیے مضمون کی طرف کہ اپنوں کی معرفت بھی ضروری ہے، کون کون ہمارا ہے، اور پرایوں کی، بیگانوں کی پہچان کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں یہ دونوں چیزیں ہیں، بشارت بھی اور نذارت بھی۔ انبیاء کرام کے اسماء حسنہ بھی ہیں اور کفار کے نام بھی لیے گئے، کفار کا تذکرہ بھی کیا گیا، اہل خیر کو بھی بیان کیا اللہ رب العالمین نے، اور اہل شر کا بھی شر عیاں کیا، تشت ازبان کیا، اس کو بھی بیان کرنے میں خدا نے کسر نہیں چھوڑی۔ وہ قابیل ہو، وہ کنان ہو، وہ ابلیس ہو، وہ سامری ہو، وہ بلم بن باور ہو، وہ قارون ہو، وہ حامان ہو، وہ شداد ہو، وہ ابو جہل، ابو لہب ہو، کسی دور کا کوئی ہو، ہاتھی لے کر کعبے کو گرانے کا ارادہ کرنے والا ابرا ہو، اللہ پاک نے جہاں انبیاء کرام کے حوالے ذکر فرمائے، ان کے پاکیزہ کردار کی باتیں کی، ان کی مبارک تبلیغ کا تذکرہ خیر کیا، ان کے صبر کا واقعہ بیان فرمایا، ان کے حسن اخلاق کو بیان کیا، ان کی محنت، اللہ کی راہ میں جد و جہد، جہاں قرآن مجید کا یہ ایک عنوان ہے، وہیں ساتھ ساتھ ابلیس کی سیاکاریاں، قابیل کی حد سے گزرنا، کنان کا شیطانوں کا ساتھی ہونا، قارون کا منکر زکات ہونا، اور بلم بن باور کا گمراہ ہونا، یہ سب کچھ بیان کیا گیا۔ حضرات علی وقار، ہم بھی اسی بات کو لے کے چلے ہیں کہ ہماری خصوصی طور پر نئی نسل کو علم ہو کہ راہ حق کیا ہے۔ اب آئیے آیت اور احادیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ما کان محمد نہیں ہے ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں کامل مرد کو، بچے کو، لڑکے کو جو نابالغ ہو اسے رجل نہیں کہتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا، یہ نہیں جا رہا کہ وہ مردوں کے باپ نہیں ہے، فرمایا وہ رجال کے باپ نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوئی، حضرت قاسم، طیب و طاہر، ابراہیم پیدا ہوئے، اس لیے نفی نہیں کی بلکہ رجال کی نفی کی ہے کہ حضور کے نرینہ اولاد جو ہوئی وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ لہذا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مرد کامل کسی کے بھی حضور باپ نہیں ہے، ہاں بچوں کے باپ ہیں اور بچیوں کے باپ ہیں، حضرت ام کلثوم کے، زینب کے، رقیہ کے اور سیدہ فاطمہ کے باپ ہیں۔ مرد کامل کوئی بھی نہیں ہے جو ابن رسول اللہ، جو رسول اللہ کی نسب ہو، بلکہ رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کوئی بھی حرف قرآن مجید کا لگا لیں، پنجابی میں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں بھی، دنیا کی ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں۔ لفظ صلاۃ کا معنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن صلو علیہ، درود پڑھو،
معنی بدل گیا. صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، نماز جنازہ بھی ہے. صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے. 4 معنی بتائے اور ان چاروں معنی کے اوپر آیات بھی ہیں. 3 4 5 ہم پڑھ سکتے ہیں. وقت کی کمی کے باعث ہم آگے چلتے ہیں. لغوی اعتبار سے صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ لغوی اعتبار سے صلاۃ کا معنی ہے اجتماعی انداز میں ناچنا. تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے راوی کے دوست جو ہیں دیہاتی، درمیان میں ڈھول والا کھڑا ہو جاتا ہے اور ارد گرد دائرہ بناتے ہیں اور وہ اپنے رواج کے مطابق، تہذیب و تمدن کے مطابق خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ لٹی ڈالتے ہیں. تو اجتماعی انداز میں ناچنا صلاۃ کا معنی ہے اکٹھے ہو کر ناچنا. دوسرا اس کا معنی ہے دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر گوشت بھوننا. تیسرا اس کا لغوی معنی ہے، صلاۃ کا لغوی معنی انسان کے اس گردن کے پیچھے جو اس طرح سلسلہ بنا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک ورید ہوتی ہے، اس ورید کی مالش کرنا. کتنے معنی ہوتے ہیں؟ مختلف معانی ہو سکتے ہیں کسی بھی زبان میں کسی حرف کے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ اقیم الصلاۃ کا معنی جو خدا تعالیٰ کی منشا ہے، جو خدا تعالیٰ کا مقصد ہے، وہ کیا ہے. تو ہم اقیم الصلاۃ کو ان تمام لغوی معنوں کے اوپر پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. پتہ نہیں صلاۃ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ایک غیر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ صلاۃ کیا ہوتی ہے. اب اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. دیکھا کہ صلاۃ کا بھائی لغت میں معنی کیا ہے. المنجد ڈکشنری اٹھائی گئی تو ڈکشنری نے بتایا کہ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے اکٹھے ہو کر ناچنا. تو بھائی اقیم الصلاۃ، پھر اس پر عمل کیسے ہوگا کہ ایک ڈھولچی کو بلایا جائے، اس کو درمیان میں کھڑا ہو کر ہم جب لوٹی ڈالیں اور خٹک ناچ شروع ہو جائے، کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو مسجد میں، ہم کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے فرمان اقیم الصلاۃ پر عمل کر رہے ہیں. تو آپ دل سے پوچھئے، دل کے مفتی سے پوچھئے، کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں. اگرچہ لغت بتائے گی، لغت تو بتائے گی اس کا معنی اکٹھے ہو کر رقص کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا تو یہ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تو نہیں ہو سکتی. اب دوسرا معنی کیا لکھا ہوا ہے لغت میں؟ دوسرا معنی لکھا ہے کہ اس ورید کو مالش کرنا. تو پھر لے آؤ، جب اذان ہو جائے ہر نمازی، ہر مسلمان اپنے گھر سے ایک ایک شیشی تیل کی لے آئے اور یہاں شروع ہو جائیں اور ایک دوسرے کے جناب مالش شروع کر دیں. میں اوپر آؤں، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہیں مولوی صاحب اللہ پاک فرماتا ہے صلاۃ قائم کرو. تو صلاۃ کا معنی لغت بتاتی ہے کہ ورید کی مالش کرنا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم اقیم الصلاۃ پر عمل کر رہے ہیں. تو آپ دل سے پوچھئے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا کیا معنی ہے؟ دہکتے، بڑے بڑے دہکتے کوئلوں کے اوپر گوشت بھوننا. تو کیا ہر مسلمان ہر روز 5 مرتبہ گوشت بھون سکتا ہے؟ ہر مسلمان امیر غریب پر نماز پڑھ رہے کہ نہیں؟ اور ایک دن میں 5 ہیں یا نہیں؟ تو پھر کیا معنی بنے گا؟ اقیم الصلاۃ پر عمل کرو،
ہر بندہ گھر سے ایک چولہا لے آئے اور گوشت کے ٹکڑے بھی لے آئے اور یہاں علیحدہ علیحدہ ہم بیٹھ کر اس کو بھوننا شروع کر دیں. وہ اللہ کا نیک بندہ آئے بھائی نماز ہی پڑھ رہا ہوں تو چولہے جل رہے ہوں اور جناب سلسلہ چل رہا ہو، کیا کر رہے ہو بھائی؟ آقا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے صلاۃ قائم کرو، اور لغت بتاتی ہے کہ صلاۃ کا معنی انگاروں پر گوشت بھوننا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ جمع ہو کر رقص کیا جائے، اکٹھے ہو کر مالشیں شروع کر دی جائیں، اکٹھے ہو کر گوشت بھونا جائے؟ یا رسول اللہ لغت تو ہمیں بتاتی ہے یہ کرو یہ کرو، یہ صلاۃ ہے یہ صلاۃ ہے. آپ ہمیں فرمائیں، کیونکہ معراج کی رات آپ نماز لے کر آئے تھے نا. اللہ تعالیٰ کی منشا نہ تو مالش کرنا ہے، نہ رقص کرنا ہے، نہ گوشت بھوننا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو، تم صلاۃ پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں محمد کو تم نماز پڑھتے دیکھتے ہو. اب واضح ہو گیا کہ لغت جو